کہتے ہیں ابو جہل نے دعویٰ کیا کہ میں بلال کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ مجبور ہو کر محمد کا کلمہ چھوڑ دے گا۔ تو امیہ بن خلف نے ابو جہل سے کہا، یہ تمہاری بھول ہے دوست، یہ سزائیں تو اس کالے پہاڑ کے لیے لذت کا باعث بن چکی ہیں۔ میں نے کسی کالی عورت کے بچے کو اس سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں پایا، تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ ابو جہل تکبرانہ لہجے میں بولا، آج شدید گرمی کا دن ہے، سورج کی اس تپش میں اسے لوہے کی زرہ پہناؤں گا، پھر مکہ کی پتھریلی زمین پر دھوپ میں سلاؤں گا۔ وہ یہ سزا برداشت نہیں کر سکے گا، آخر انسان ہے، کوئی پتھر تو نہیں کہ پگھل نہ سکے۔ اور ابو جہل اپنے شیطانی منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر لایا گیا، پھر انہیں ایک جگہ گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے بے بسی سے گرم ریت پر تڑپتے رہے۔ چلچلاتی دھوپ کی گرم اور تیز شعائیں تیروں کی طرح جسم کو چھلنی کر رہی تھی۔ سورج انہیں ڈستا رہا، بہتا پسینہ ان کی آنکھوں میں پڑتا رہا۔ تکلیف کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن اللہ کے دین کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کہ یہ دنیا تو ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اس آزمائش اور امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی، جہاں ماضی کا نہ کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے صبر کی ہر انتہا کو پار کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ ادھر امیہ اور ابو جہل کچھ دیر بعد واپس آئے۔ ان کا خیال تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ضرور ان سے معافی مانگ کر اس عذاب سے چھٹکارا پانے کی بھیک مانگیں گے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی ایک پوری جماعت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے معافی کے الفاظ سننے کے لیے ان کے قریب آئی۔ جو ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی، وہ اپنی تکلیف بھول گئے۔ خدا کے دشمنوں کو دیکھ کر ان کی قوت برداشت ایک مرتبہ پھر اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس دوران میں ابو جہل ان پر جھکا ہوا بولا، بلال اب سناؤ کیسے ہو؟ احد احد۔ ابو جہل کو یوں معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے پر مکہ کی تپتی ہوئی ریت پھینک دی ہے۔ اس کا رنگ بدل گیا، سینہ تنگ ہو گیا۔ ایک زوردار تمانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر دے مارا اور چیخا، اے کالی عورت کے بچے، تم ابھی تک اپنی سرکشی پر قائم ہو؟ یہ کہہ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک بڑی سی چٹان نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں پھر شیطانی چمک آئی۔ لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، چلو یہ چٹان اس حقیر غلام کے سینے پر رکھ دو۔ لوگوں نے مل کر بھاری بھرکم چٹان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دی۔ بوجھ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اور بھی شدت سے دکھنے لگا، لیکن ان کے عزم اور حوصلے میں بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوا۔ وہ دھیمی آواز میں احد احد کا توحیدی نغمہ گنگنانے لگے۔ درد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ پتھر کے بوجھ سے سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا، آواز بھی صحیح طرح نہیں نکل رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کراہنے لگے۔ بے رحم امیہ اور ابو جہل اس منظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد نہیں کہہ سکتے، بلکہ درد انگیز آوازیں نکال رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ آوازیں بھی بند ہو گئیں، اور کچھ لمحوں بعد ان کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے، مگر ان کے کانوں میں کوئی آواز نہ آئی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ سوچنے لگے کہ کہیں بلال کے ہونٹوں پر محمد اور اس کے دین سے بیزاری کے کلمات تو نہیں نکل رہے۔ اس اشتیاق میں وہ فوراً قریب آئے اور کان لگا کر ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ سننے لگے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دھیمی اور آہستہ سی آواز میں کہہ رہے تھے، آہد آہد، یہ لوگ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اے ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے یونس علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب، مجھے نجات دے اور پھر آزمائش میں نہ ڈال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے۔ دونوں کافروں کے لیے یہ منظر برداشت سے باہر تھا۔ وہ تو اس غلط فہمی میں تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے التجا کرے گا، مگر وہ اس خدائے واحد کو پکار رہے تھے جس کا نام لینے کے جرم میں وہ سینے پر پہاڑ اٹھائے ہوئے تھے۔ دوستو، ابو جہل بھی ابو امیہ کی اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ اس غلام کو قتل کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیا، پورا مکہ جانتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام قبول کرنے کے جرم میں کیا قیامت گزر رہی ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ امیہ اور ابو جہل بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اسی لمحے اس کی طرف لپکے۔ مکہ کی گرم دوپہر ان کے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور وہ اپنے اللہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدد کی دعا کرتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا رہے تھے۔ جلدی وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا تھا، اور کافر ایک چٹان کے سائے تلے بیٹھ کر ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر انہیں بنو امیہ اور اس کے ساتھیوں پر شدید غصہ آیا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ظلم اکیلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پر نہیں ہو رہا، بلکہ ہر کمزور مسلمان پر زمین تنگ ہو رہی ہے، اور تو اور کفار تو اچھے خاصے اثر و رسوخ والے 9 مسلموں پر بھی قیامت ڈھا رہے ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ بھلا کر امیہ کی طرف بڑھے اور غصے سے بولے، امیہ تم کب تک اس بے قصور غلام کو اذیت دیتے رہو گے؟ وہ چمک کر بولا، تمہارا اس سے کیا واسطہ؟ بلال میرا غلام ہے، میں جو چاہوں گا اس سے سلوک کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعصب سے بھری آواز میں کہا، کیا اس بیچارے کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بس رہنے دو، اپنی یہ نصیحتیں تمہاری ہی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے، یہ تم ہی نے اسے بگاڑا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم میں نے تو اسے سیدھے راستے کا پتہ بتایا تھا۔ اچھا خیر جو بھی ہو، اب تم اپنا راستہ ناپو۔ نہیں، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جھیلوں گا جب تک تم اسے چھوڑ نہیں دیتے۔ ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں، یا یہ مر جائے گا یا اپنے دین میں واپس آ جائے گا۔ تو پھر جان لو امیہ، یہ روشنی دیکھنے اور ہدایت پانے کے بعد تاریکی اور جہالت کی طرف نہیں پلٹے گا، یہ مر جائے گا اور تمہیں ایک غلام کی قیمت جتنا نقصان ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دکھتی رگ یعنی مال پر ہاتھ رکھا، لیکن میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ یہ میرا کھائے، میرا پہنے اور میرے ہی خداؤں کو برا بھلا کہے اور ان کا انکار کرے؟ تو پھر ایسا کرو، اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ آپ خریدیں گے اسے؟ وہ بے یقینی سے بولا، ہاں خریدوں گا۔ کیا قیمت ادا کرو گے؟